سب سے بدترین منافقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سب سے بدترین منافقت یہ ہے کہ امیر سے ہنس کر ملنا اور غریب سے تکبر میں ملنا۔ دنیا بدترین سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ برے لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ ٹھکانہ قبر ہے، کچھ تو عبادت کر، روایت ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے اور پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے۔ اگر صرف تعلیم سے شعور آتا تو سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہوئے ڈگری یافتہ لوگ بدتمیز، بد اخلاق، رشوت خور نہ ہوتے۔ پتہ چلا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں لیکن بے فیض نہ بنیں، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتا ہے تو اسے چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالیشان محل میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوتی ہیں وہ جھوپڑی میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے لہجے سمجھ آ جاتے ہیں جناب، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ کامیابی ناممکن نہیں ہے، صبح جلدی اٹھنا، پیسے سمجھداری سے خرچ کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ زندگی کے سادہ اصول ہے، مگر شرط صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ایک دن نہیں بلکہ ہر دن اپنانا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا، لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں تھوک دیں، ورنہ یہی زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں دیتا۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم ایک موقع پرست انسان ہے، خوش اخلاق نہیں ہو سکتے۔ آکسیجن کا بڑا سلنڈر تقریباً 10 سے 25 ہزار روپے کا ہے، جبکہ میرا رب یہ آکسیجن فری مہیا کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نفسیات کے مطابق لوگوں کو ایسا دکھاؤ جیسے تم بسکٹ کے ایک پیکٹ تک نہیں خرید سکتے ہو جب تک کہ اسے تمہاری بسکٹ کی فیکٹری کا پتہ نہ چل جائے۔ مطلب خاموشی سے محنت کرو، یہی اصل کامیابی۔ دل کا بوجھ دوسروں کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ ہم لوگ وقت کو ضائع کرنے کے ایسے عادی ہو گئے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، بس موبائل میں چارج ہونا چاہیے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون پہنچے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں،
انگلیاں نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ کوئلے کو چاہے آپ 1000 مرتبہ دھو لیں وہ کالا ہی رہے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے، چاہے آپ ان کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کر لیں ان کا دل کالا ہی رہے گا۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے زیادہ کوئی چیز نرم نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ کچھ لوگوں کی امیری بھی سمجھ نہیں آتی، کتا بلی تو خود پالتے ہیں اور بچے کو نوکرانی پالتی ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا، اور جس کنویں سے لوگ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور بڑے راز کی بات۔ روزی کی فکر اللہ پر چھوڑ دو، وہ تو پرندوں کو کھلاتا ہے، تم تو اس کے محبوب بندے ہو، کیسے وہ تمہیں بھوکا۔ لائٹ چلی جانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کاش موبائل چارج کر لیتا۔ اسی طرح ایک دن اچانک اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم سوچیں گے کاش کچھ نیک اعمال کر لیں۔ دور میں انسان اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ کسی نے نئے کپڑے پہننے کا شوق چھوڑ دیا، کسی کو محبت سے نفرت ہو گئی، کسی کو تنہائی پسند آ گئی، اور کسی نے دوستوں سے ملنا چھوڑ۔ خبر چھپائی جاتی ہے، افواہیں اڑائی جاتی ہے، یہ وہ زمانہ ہے صاحب، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، سنائی کچھ اور جاتی ہے۔ لوگوں کا رسپیکٹ، احترام اچھی چیز ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ آپ کو اپنا غلام سمجھنے لگے۔